بلیٹن میں کراچی کی صورتحال پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے بات کریں گے لاہور کی، جہاں لیڈی ایچسن ہسپتال میں ڈاکٹرز نے کئی مریضوں کو غلط انجیکشنز لگا دیے ہیں۔ غلط انجیکشنز لگنے کی وجہ سے کئی نوزائیدہ بچوں اور ان کی ماؤں کی حالت بگڑ گئی ہے۔ اب ان مریضوں کے جو لواحقین ہیں وہ مظاہرے پر مجبور ہوئے، احتجاج پر مجبور ہوئے، صورتحال وہاں سنگین ہوئی تو پھر لیڈی ایچسن جو ہسپتال ہے اس کی انتظامیہ نے یہاں پر پولیس کو اب طلب کر لیا ہے تاکہ مزید معاملہ یہاں پر خراب نہ ہو۔ مبینہ طور پر ڈاکٹرز نے غلط انجیکشنز لگائے ہیں، بچے نوزائیدہ اور ان کی جو مائیں ہیں ان کی حالت خطرے میں بتائی جا رہی ہے۔ عمر جاوید دنیا نیوز کے نمائندے لاہور میں لیڈی ایچسن ہسپتال سے ہمیں رپورٹ کریں گے۔ عمر، یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا اور کیسے ہوا کہ ایک سے زائد بچوں اور ان کی ماؤں کو غلط انجیکشنز تک لگا دیے گئے؟ جی جامی، ایسا ہے کہ یہ لیڈی ایچسن ہاسپٹل میں تقریباً 7:30-8 بجے کے قریب روٹین کے مطابق یہ جو خواتین ہوتی ہیں جو پریگننسی کے ڈلیوری کے فوراً بعد جنہیں گائنی وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے انہیں پین کلرز لگائے جاتے ہیں اور عموم جو ڈیلی کی روٹین کی ڈوز ہے وہ دی جاتی ہے۔ آج تقریباً 8 بجے کے قریب ایسا ہی کچھ جب ہوا تو کیلاماکس نامی ایک انجیکشن تھا، وہ یہاں پہ ڈاکٹرز نے مریضوں کا لگایا، جس کے فوراً بعد نہ صرف مریضوں کی طبیعت جو تھی وہ فوراً خراب ہونا شروع ہوگی، بچے ان کے بلکہ جو ان کے نوزائیدہ بچے تھے وہ بھی شیورنگ سٹارٹ ہو گئی اور انہوں نے وامٹنگ سٹارٹ کر دی۔ جب انہوں نے یہاں پہ انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو نرسز اور جو سٹاف تھی انہوں نے یہاں پہ کئی لیڈیز کو تھپڑ مارے اور ان کو یہ کہا کہ اگر شور کرو گی تو تمہارے مریضوں کو فوراً یہاں سے اسپتال سے باہر نکال دیں گے۔ جس کے بعد جب یہ خبر دنیا نیوز کے پاس ہوئی اور ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ جو ڈیوٹی پہ مامور ڈی ایم ایس تھے ڈاکٹر محمد ارشد، انہوں نے میرا کیمرہ چھیننے کی کوشش کی اور ہمیں مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں بچایا۔ اس کے بعد جب ہم نے سارا معاملہ دیکھا تو تقریباً 8 سے 10 ایسی خواتین ہیں جن کی ابھی 2 روز قبل ڈلیوری ہوئی اور ان کے بچے جو ہیں ابھی ہاسپٹل میں ہی زیر نگرانی ہیں۔ ان کو آج کیلاماکس انجیکشن مبینہ طور پہ غلط انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد ان کو شیورنگ سٹارٹ ہو گئی، وامٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ اس ٹائم تمام جو مریض ہیں جن کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی انہیں آئی سی یو میں داخل لے کے جایا گیا ہے، نہ تو یہاں پہ ابھی تک کوئی اچھا، یہ عمر جاوید ہمارے ساتھ آپ رہیں، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک تو چوری کی گئی، اوپر سے سینہ زوری کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا کیوں ہوا 8 سے 10 خواتین ان کے بچے اب ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ہسپتال انتظامیہ کا اس پہ بفرنا، ان تمام معاملات پر ہم موقف جانیں گے۔ اسی صحت کے محکمے کو ڈیل کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر سعید الہی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے یہ سارا ہماری خبر بھی دیکھی، فوٹیج بھی آپ نے دیکھی اور پھر چوری پر جو سینہ زوری کی جا رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی، جواب دیں گے آپ عوام کو؟ دیکھیں، مجھے ابھی اطلاع ملی تھی کہ یہ لیڈی ایچسن میں انجیکشن جو لگائے گئے ہیں اس سے تقریباً 20 خواتین کو ریئیکشن ہوا ہے، اور یہ جو 6 بجے شام کو ڈوز ملتی ہے اس میں یہ بیچ استعمال کیا گیا ہے جس سے 20 خواتین کو ریئیکشن ہوا اور ان سب کی حالت اس وقت تسلی بخش ہے۔ ان کو اینٹی ڈوٹس لگا دیے گئے ہیں اور ان میں سے کسی بھی مریضہ کی حالت اس وقت خطرے میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اطلاع ملتے ہی میں نے ایم ایس کو بھی ہدایت جاری کر دی ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ہیں محکمہ صحت کے، ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہنچیں اور یہ جو سیمپلز ہیں ان کا صبح کیمیکل ایگزامینر سے جو ہماری لیبارٹری ہے چیک کروائیں، اور اگر یہ ایکسپائرڈ ہیں یا یہ خراب ہیں یا اسپوریس ہیں تو جس کمپنی نے یہ سپلائی کیے ہیں اس کو بین کریں گے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے۔ اور جو بھی یہ تو وہ میئرز ہیں جو اب آپ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے بقول 20 خواتین اس حالت تک پہنچی ہیں، یہ تو وہ میئرز ہیں جو آپ اب لیں گے، مجبوراً آپ کو لینی پڑیں گی۔ لیکن میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ 20 انجیکشنز غلط لگ گئے؟ اگر وہ ایکسپائرڈ بھی تھے، کوئی چیک اینڈ میئر سسٹم نہیں ہے کیا آپ کے ہاں محکمہ صحت میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو تاریخ پر لکھی ہوتی ہے وہ ایکسپائرڈ نہیں ہوتی، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں سپلائی کی جاتی ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں یا ایکسپائرڈ ہوتی ہیں لیکن ان پہ ڈیٹ چینج کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سپلائی کرتا ہے آپ کو؟ موجود ہے یہ دوائیں کون سپلائی کرتا ہے آپ کو کہ آپ چیک نہیں کرتے؟ آپ کی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بولیے آپ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ایسی ادویات فراہم کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، اور پھر اگر کرتے بھی ہیں تو کیا جو خریدنے والے لینے والے عملہ ہے وہ اندھا ہے کیا؟ 10 لاکھ ٹیکے روزانہ سپلائی ہوتے ہیں، اس میں 20 انجیکشن اگر خراب ہو تو اس کی انکوائری کر کے ان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سعید الہی صاحب. آپ سے ہم مزید اس بارے میں بات کریں گے. آپ نے ہدایات تو جاری کی, اب میئرز کاؤنٹر آپ نے لی ہیں اس ساری صورتحال میں. آپ کے بقول ڈاکٹر شگفتہ زیدی MS ہیں لیڈی ایچسن ہسپتال کی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو یہ معاملہ یہاں پر پیش آیا, اوپر سے آپ کی انتظامیہ نرسز نے جو لواحقین کے ساتھ سلوک کیا, اس پر آپ کچھ کہہ سکتی ہیں؟ عوام کو جواب دیں گی آپ؟ دیکھیے گا, ایسے جب موقع ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر نرسز کو کام کرنے دینے کی وہ دینی چاہیے تاکہ وہ کھل کے اپنے مریض کی خدمت کر سکیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہو جائے عزیزوں رشتے داروں کی اور وہ کام نہ کرنے دیا جائے مریضوں کو, پھر کیسے میڈیکل ہیلپ دی جائے گی؟ بتائیں, آپ ہی بتائیں. لیکن وہاں پہ آپ نے مریض تو دور کی بات, دنیا نیوز کی جو ٹیم وہاں پہنچی, آپ کے انتظامیہ نے تو ان سے بھی کیمرہ چھیننے کی, انہیں باہر نکالنے کی کوشش کی, اور یہ ساری چیزیں تو ہمارا رپورٹر رپورٹ کر چکا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ جب آپ لوگ ڈاکٹروں کو اس طرح ہیرس کر دیں گے تو کام کیسے کریں گے وہ لوگ؟ چلے آپ اصل مدے کی طرف آئیں نا ڈاکٹر صاحب, اصل مدے کی طرف آئیں. ایسا کیوں ہوا, اتنی بڑی غفلت کیسے پیش آئی کہ 20, ابھی ڈاکٹر سعید الہی نے تعداد بتائی ہے خواتین کی 20, ان کو غلط انجیکشن لگے کیوں, کس نے لگائے؟ غلط انجیکشن ہم نے نہیں لگایا, یہ فارم جس نے سپلائی کیا یہ اس کی غلطی ہے. دیکھیں غلطی ہوتی ہے کسی ایک مریض کے اوپر, 2 کے اوپر چلو ہو جائے, لیکن یہ تو دیکھیں نا دوائی جو لگ رہی ہے وہی خراب ہے, جو ہمیں کمپنی نے سپلائی دی وہ خراب ہے. کس کمپنی نے آپ کو دوائی سپلائی کی ڈاکٹر صاحبہ, شگفتہ زیدی صاحبہ, کس کمپنی کے یہ انجیکشنز تھے؟ کسی ڈاکٹر یا کسی نرس کی اس میں کیا غلطی ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر شگفتہ زیدی صاحبہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, فرمائیے گا یہ انجیکشنز کس کمپنی نے آپ کو سپلائی کیے؟ اس کا نام ہے کیلاماکس انجیکشن ہے, یہ اینٹی بائیوٹک ہے, اور یہ جس کمپنی نے سپلائی کیا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر دیں گے, وہ انکوائری کر لیں گے, اور جو بھی کچھ, یہ تو پورے پنجاب یا پورے پاکستان میں اس بیچ کی جو ہے نا اسٹاپ کرنی پڑے گی. یہ فرمائیے گا کہ یہ انجیکشنز کیا پہلی دفعہ آپ کے ہاسپٹل میں یوز ہوئے تھے؟ نہیں, یہ تو بہت اچھے سے یوز ہو رہے ہیں, یہ کوئی نیا بیچ کھلا ہے جو جس نے آج خرابی کی ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا جب کوئی بھی انجیکشن استعمال ہوتے ہیں تو ان کو پہلے چیک نہیں کیا جاتا؟ کوئی ایسا سسٹم ہے ہمارے ہاں ہسپتالوں میں کہ پہلے کسی بھی دوا کو چیک کر لیا جائے کہ آیا یہ درست حالت میں ہے یا نہیں؟ جب تک ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہمیں اوکے کی رپورٹ نہیں دیتی ہم ڈرگ استعمال کرنی شروع نہیں کرتے. آپ فرمائیے گا کتنی خواتین ہیں جن کی حالت بگڑی اور اب ان کی حالت کیسی ہے؟ سب خواتین ماشاءاللہ 20 کی 20 اب صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میرے ڈاکٹرز نے اور نرسز نے بڑا پرومپٹلی کام کیا اور سب کی جان بچ گئی ہے. یہ تو خواتین کی تعداد بتا سکتی ہیں آپ پھر سے؟ ہاں جی, 20 لوگ. اور ان کے بچوں کی حالت بھی سنا ہے بگڑی ہے وہاں پر؟ بچوں کو کچھ نہیں ہوا, بچوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ صرف خواتین کو ہوئے انجیکشن جن کو اینٹی بائیوٹک لگ رہے تھے. شگفتہ زیدی صاحبہ, ریئیکشن بائی دا وے کیا ہوا تھا ان انجیکشنز کا ان خواتین کو؟ ان کو یہ جو الرجک ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہوا. تو اس کے کاؤنٹر میئر آپ نے کیا لی؟ اس کے لیے الرجی کے جو کاؤنٹر ایکٹنگ دوائیاں ہیں وہ ان کو فوراً دی گئیں اور وہ کنٹرول کر لیا گیا. آپ فرمائیے گا جو یہاں پہ لواحقین کے گلے شکوے یا ان کا غم و غصہ تھا اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ کی انتظامیہ نے ان سے پیار محبت سے کوئی بات کی؟ کہ وہ یہ موقع نہیں آنے دیتے. جب جو ایک وہ موب ہوتا ہے نا وہ ایسا انرونی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر قابو نہیں آتے. اب میں خود ان کو سمجھا رہی ہوں آج تک. تو پھر آپ نے پولیس طلب کر لی؟ ہاں جی, پولیس کی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب مریضوں کو ہم نے فرسٹ ایڈ تو دینی ہے, کس طرح دیں گے جب ان کے لواحقین ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیں گے. اچھا, یعنی آپ نے ان سے بات کرنا گوارا نہ سمجھا اور سیدھا پولیس کو طلب کر لیا؟ نہیں, بات کرنا, پولیس تو بعد میں آئی ہے ظاہر ہے, لیکن وہ تو پہلے اندرولی ہوئے تھے نا. تو کیا اگر میری یا آپ کی کوئی مریضہ یہاں پہ ہوں سپوز اور ان پہ ایسا کوئی انجیکشن لگے اور ان کی حالت بگڑ جائے تو آپ کا اور میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ بالکل صحیح وجہ فرما رہے ہیں بھائی, لیکن یہ کہ ڈاکٹروں کو موقع تو دینا چاہیے نا کہ وہ اس کو صحیح کر لیں, اس کا ٹریٹمنٹ دیں, اس کو فرسٹ ایڈ ہم پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شگفتہ زیدی صاحبہ MS تھیں لیڈی ایچسن ہسپتال کی. اقرا, ابھی آپ نے ساری صورتحال دیکھی. عمر جاوید ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں. جی عمر, یہ بتائیے گا, ہماری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ جو 20 خواتین ہیں وہ اب خطرے سے باہر ہیں. آپ وہاں ہسپتال میں اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟
जी इकरा, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर सईद इलाही की एक बात का जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं, एमएस को भी यहाँ पे भेज दिया गया। मैं पिछले 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया मुझे यहाँ पे मौजूद हूँ, ना तो अभी तक एडिशनल सेक्रेटरी साहब आए हैं और ना ही एमएस साहब आए हैं। और सईद इलाही साहब जो है वो शायद ठंडे कमरे में बैठ के बहुत ही इत्मीनान से बयान दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर गर्मी में आके और इन बेचारे मरीजों का जो ये कॉरिडोर में बच्चे लेके बैठे हैं, अगर उनका हाल देखेंगे तो यकीनन ये भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। अच्छा उमर, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और एमएस नहीं पहुंचे? जी अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं पहुंचा हुआ, सिर्फ एक जो लेडी डॉक्टर हैं और जो डीएमएस है वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। सईद इलाही साहब जो थे वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे क्योंकि ठंडे कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज आके देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा हुआ सिवाय पुलिस के। लेकिन पुलिस भी शायद अवाम के हक में है, जिन्होंने यहाँ पे आके बच्चों को और औरतों को रोते और बुरी हालत में देखा है। उमर, हमने डॉक्टर सईद इलाही से भी तफसीलन बात की है, डॉक्टर शगुफ्ता जैदी जो हैं उनसे भी हमने काफ़ी तफसील से बात की है। तो अब जानना आपसे ये चाहते हैं, ये जो 20 ख़वातीन जिनकी तादाद बताई जाती है, इनकी हालत अब कैसी है और जो लवाहिकीन हैं क्या अब वो कुछ मुतमिन हुए हैं? अभी तक जामी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तमाम खवातीन को अंदर आईसीयू में लेके चले गए थे और आईसीयू के अंदर हमें जाने से बिल्कुल उन्होंने रोक दिया था और बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की थी। लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पे खातून मौजूद थी, उनका कहना था कि कुछ औरतें जो हैं उनके सांस उखड़े हुए हैं और उनको सांस लेना बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है, जबकि जिन खवातीन ने अपने बच्चों को फीड करवाया है, दूध पिलाया है, उन बच्चों की भी हालत अभी खराब है और उनको नॉर्मलाइज करने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। जो अपडेट है वो अभी तक अंदर से कोई नहीं आई क्योंकि अंदर से कोई डॉक्टर जो है वो बाहर नहीं आया और ना ही किसी उन्होंने आके अपडेट किया है। लेकिन जो खवातीन बाहर आ रही हैं अंदर वार्ड से, उनका कहना है कि औरतों को नॉर्मलाइज करने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं और जिन बच्चों को दूध पिलाया गया था माओ की तरफ से उनको भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जी और ये बताइएगा, जो लवाहिकीन थे, जो रिश्तेदार थे इन मरीजों के, इन खवातीन के, वो जो एहतजाज कर रहे थे, क्या उनके एहतजाज में अब कुछ कमी आई है क्योंकि पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है? इकरा, एहतजाज तो वो तब करते जब इनको यहाँ से वो बाहर जाने देते गेट से बाहर, उनको बाहर तो जाने नहीं दिया गया। उनको अपनी तसल्ली डाल दी गई कि अगर उन्होंने बाहर जाके एहतजाज करने की कोशिश की तो उनके मरीजों को वार्ड से बाहर निकाल के सड़क पर डाल देंगे, जिसके बाद वो बेचारे, क्योंकि हमारी आवाम हमेशा से पिसती आ रही है और ये पिसती रहेगी, वो दोबारा से वहां पे बैठ गए और उन्होंने एहतजाज करने की बजाय उनसे माफियां और मिन्नतें समाइशें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब यहाँ पे मीडिया है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में नई फुटेज दूंगा जिसके अंदर खवातीन बता रही है कि यहाँ पे नर्सेज और जो डॉक्टर्स हैं वो हमें SMS करती रहती है मोबाइल के साथ और खेलती रहती है मोबाइलों के साथ, और अगर कोई जाके उनको कहता है कि हमारे मरीज को चेक कर लें तो वो कहती है कि किसी और अस्पताल ले जाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और अगर उमर, आपने इंतहाई अहम बात की, ये सूरत हाल सिर्फ नर्सेज की और डॉक्टर्स की नहीं बल्कि हमारे अरकान कौमी असम्बली भी असेंबलीज के सेशंस में मोबाइल से और आईपैड से खेलते रहते हैं और जब तवज्जो इन कामों पर होगी तो यकीनन मरीज भी पिसेंगे और आवाम भी पिसेगी, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है, और फिर कशीदगी भी होगी, हालात भी ख़राब होंगे, जैसा कि शहर कायद का मंजरनामा है इन दिनों।